دنیا کی سب سے پاورفل اور کامیاب مسلمان عورتیں جیسے ترکی کی بزنس کوئنز، مڈل ایسٹ کی انٹرپرینیورز، پاکستان کی ٹاپ لیڈرز سب ایک پرانا اور خاص طریقہ اپناتی ہیں جو 1400 سال پرانا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ طریقہ بالکل مفت ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا کرتی ہیں اور آپ بھی کر سکتی ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سب کو رمضان مبارک ہو، اور رمضان میں بہت ڈھیر ساری عبادت کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ السلام علیکم سسٹرز، دیکھیں میں نے بہت ریسرچ کی ہے کامیاب مسلمان خواتین کی، چاہے وہ بزنس اونرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، وکلا یا جو بھی ہوں۔ ایک ایسا طریقہ ملا جو واقعی حیران کن تھا، چاہے وہ کوئی ترکی بزنس وومن ہو، مڈل ایسٹ کی کوئی پرنسس ہو یا پاکستان کی کوئی کامیاب کاروباری خاتون، سب اپنی کامیابی کا راز ایک ہی روٹین میں بتاتی ہیں، اور سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ روٹین تمہاری پروڈکٹیوٹی کو 10 گنا تک بڑھا سکتی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہر کامیاب مسلمان خاتون کرتی ہے وہ ہے تہجد۔ اب تم سوچو گی کہ بہن صبح 4 بجے کون اٹھے گا، لیکن تھوڑا غور سے سنو۔ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ صبح 4 سے 5 بجے کا وقت انسان کے دماغ کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے، زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ اس وقت دماغ تازہ ہوتا ہے، کوئی بھی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، اور ول پاور اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے کامیاب خواتین اس وقت کو ضائع نہیں کرتی۔ ایک ترکی بزنس وومن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے سب سے اچھے بزنس فیصلے میرے تہجد کے وقت ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے صاف ہے کیونکہ اس وقت تمہارا کنیکشن اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، نہ دنیا کی آوازیں، نہ لوگوں کی توقعات، نہ خوف، صرف تم اور تمہارا رب۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے رات کے کچھ حصے تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی تحفہ ہے۔ اب سوچو جب اللہ اضافی کچھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اضافی برکتیں، اضافی وضاحت، اضافی رہنمائی اور آخرکار اضافی کامیابی۔ اگر تم زندگی میں کسی مشکل میں ہو، چاہے پڑھائی میں ہو، کیریئر میں ہو، رشتوں میں یا اپنے اعتماد میں، تو تہجد شروع کرو۔ بس 2 رکعت پڑھو، اللہ سے دل کھول کر بات کرو۔ ایک ہفتہ بس کوشش کرو، پھر خود فرق محسوس کرو گے۔ تہجد پڑھو اور اپنی سب سے بڑی مشکل کے لیے دلی دعا کرو۔ دوسری چیز جو بھی خواتین کبھی نہیں چھوڑتی، مارننگ ایکار ویسٹ کی کامیاب خواتین اپنی صبح میڈیٹیشنز ایپ، مائنڈ فلنس ایپ، کوچز اور ایفرمیشنز پر ہزاروں روپے خرچ کرتی ہیں، لیکن تمہارے پاس 1400 سال پرانا بالکل مفت فجر کے بعد آیت الکرسی، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تمہارے دماغ کو پروگرام کرتے ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی مطالعات بتاتی ہیں کہ دہرائی جانے والی مثبت ایفرمیشنز اینزائٹی کو 60% تک کم کر دیتی ہیں اور توجہ کو 3 گنا بڑھا دیتی ہیں، اور جب وہی دہرایا گیا اللہ کی یاد کے ساتھ ہو تو اس کی طاقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ایک انڈونیشین ارب پتی نے اپنی سوانح حیات میں لکھا تھا کہ میں کبھی اپنا کاروبار صبح کے اذکار کے بغیر شروع نہیں کرتی، یہ میرا ذہنی دفاع ہے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کے اذکار پڑھتا ہے اس دن کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حفاظت اور کارکردگی دونوں ساتھ ساتھ عمل کریں۔ ایک چھوٹی نوٹ بک رکھیں یا فون میں لسٹ سیو کر لیں۔ صبح کے اذکار کا 5 منٹ کا معمول بنائیں اور روزانہ اس پر قائم رہیں۔ 21 دن میں یہ عادت بن جائے گی۔ تیسرا راز یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو ایک اسٹریٹجک ریسیٹ کی طرح استعمال کیا جائے۔ دوپہر 12 سے 2 بجے کے درمیان جب سب ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں اور توجہ ہٹ جاتی ہے، تب آپ 10 منٹ کا وضو بریک لیں، 5 منٹ نماز پڑھیں اور 2 منٹ دعا کریں۔ وضو آپ کو جسمانی طور پر تازگی دیتا ہے، نماز کی حرکات خون کی گردش بڑھاتا ہے اور اللہ سے تعلق آپ کو ذہنی وضاحت دیتا ہے۔ ناسا کی تحقیق بتاتی ہے کہ چھوٹے وقفے جن پہ جسمانی حرکات ہوں پیداواریت کو 40% تک بڑھا دیتے ہیں، اور نماز میں بالکل یہی ہوتا ہے۔ ایک مصری کاروباری خاتون نے کہا تھا کہ میری وہ نماز جو ہر حال میں فرض ہے، یہی وہ وقت ہے جب مجھے سب سے زبردست آئیڈیاز آتے ہیں کیونکہ میرا دماغ بالکل صاف ہوتا ہے۔ سے ظہر کی نماز پر الارم لگا لو،
چاہے دفتر ہو، کالج ہو یا گھر، یہ وقفہ لازمی رکھو، ایک ہفتے میں فرق واضح نظر آئے گا۔ چوتھی عادت جو سب سے کم قدر کی جاتی ہے وہ شام کو قرآن کی تلاوت ہے۔ ہل گیسٹ ہر رات 1 گھنٹہ کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً اپنا 80% وقت پڑھائی میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ نے مسلم خواتین کو پہلے ہی سب سے بہترین کتاب دی ہے۔ یہ صرف تلاوت کا نہیں ہے، یہ براہ راست رہنمائی ہے۔ سورۃ البقرہ بزنس ایتھکس سکھاتی ہے کہ سورۃ یوسف صبر اور پلاننگ سکھاتی ہے، سورۃ کاف دولت کو سنبھالنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہے۔ ہر سورہ میں زندگی کے ایسے اسباق ہیں جو کسی بھی MPA سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تمہیں روز پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس 10 سے 15 منٹ کافی ہیں، ایک صفحہ عربی میں ثواب کے لیے، ترجمہ سمجھنے کے لیے اور ایک ایسا سبق نکالنے کے لیے جسے تم اپنی زندگی میں لاگو کر سکو۔ قرآن نے مجھے صبر، صحیح وقت کا انتخاب اور اللہ کے پلان پر بھروسہ کرنا سکھایا ہے، اس لیے میں کبھی گھبرا نہیں جاتی۔